نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوز و برکات کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ تمام اہل اسلام فرحت و مسرت سے سرشار ہیں، ہر طرف خوشیوں کا سماں ہوتا ہے، مسلمانوں کے دل خوشی سے باغ باغ ہوتے ہیں، عاشقان رسول کے گھر خوشیوں سے معمور ہوتے ہیں، ہر مومن کی زبان پر محبت مصطفیٰ و عظمت مرتضیٰ کے نغمے ہوتے ہیں۔ منبر و محراب، خانقاہوں و مدارس میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ان محافل کے ساتھ ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی فیوز و برکات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر ایک کافر نے خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ اسی طرح کنز الاعمال میں مذکور ہے کہ ابو لہب کو جب اس کی لونڈی کنیز نے، جس کا نام صوبیہ تھا، یہ خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکا ہوا ہے، یعنی ابو لہب کو اس خبر سے نہایت ہی خوشی ہوئی اور اس خوشی کے صلے میں اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ تو ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے اپنے عذاب میں مبتلا ہونے کا حال بیان کر کے ہر دوشنبہ کی رات اس خوشی کے صلے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر ہوئی تھی، مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے جس کو چوسنے سے مجھے تسکین ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں، پیدا ہونے کی خوشی میں، جو اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی ولادت شریفہ ایک معین پیر کے روز ہوئی، لیکن اس کا اثر ہر پیر میں جاری ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہر پیر اظہار خوشی کے لیے خاص کیا جائے تو بے موقع اور بے محل نہ ہوگا، لیکن کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار خوشی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے حرمین شریفین میں ایک زمانے تک 12ویں شریف نہایت احترام سے منائی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس روز دیگر عیدوں کی طرح خطبہ پڑھا جاتا اور تمام مسلمان خوشیاں مناتے۔ خصوصاً مدینہ طیبہ میں دور دراز سے قافلے پر قافلے چلے آتے اور مراسم عید ادا کیے جاتے رہے۔ اور مکہ معظمہ میں ایک خاص بات قابل دید یہ ہے کہ ہر فرقے کے لوگ مسجد حرام سے قبہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوق در جوق بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے رہے اور وہاں مولود شریف پڑھ کر شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ابتدائے نبوت اور ہجرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف، یہ سب امور دوشنبہ کے روز ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں ایسا روز ہے جسے آدم علیہ السلام کے حق میں جمعے کا دن تھا، تو ان کی پیدائش، زمین پر اترنا، توبہ کا قبول ہونا اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اسی وجہ سے ایک گھڑی جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعا اس میں کی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو خیال کریں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی میں اگر دعا قبول ہو تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ تو علماء نے اختلاف کیا ہے کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر۔ تو جن حضرات نے میلاد شریف کی رات کو افضل کہا ہے ان کے دلائل ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ اس میں اترتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا،
اور شب میلاد میں سید الملائکہ اور المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول اس عالم میں ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت شب قدر میں نہیں آ سکتی۔ تو دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، اور شب میلاد میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، تو جن کی وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو وہ عطائی چیز کے مقابلے میں افضل ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق ہے، اوروں کو اس سے کوئی تعلق نہیں، اور شب میلاد تمام موجودات کے حق میں نعمت ہے، اس لیے کہ اس میں رحمت للعالمین کا ظہور ہوا، جو کل موجودات کے حق میں نعمت عظمیٰ ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی